کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور دشمن 2 लाख؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب لگتا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ایک شخص اٹھا اور تاریخ نے اسے سیف اللہ کی تلوار کا لقب دے دیا۔ آج ہم سنیں گے حضرت خالد بن ولید اور جنگ موتا کی وہ داستان جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جنگ موتا کا پس منظر، یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے۔ نبی کریم نے اسلام کا پیغام لے کر حضرت حارث بن عمیر کو روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ راستے میں غسانی سردار شرجیل بن عمرو نے اس سفیر رسول کو شہید کر دیا۔ یہ عرب کی تاریخ میں بہت بڑا جرم تھا، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے صبر کے بجائے حق اور انصاف کے قیام کا فیصلہ فرمایا۔ اسلامی لشکر کی تیاری، نبی کریم نے 3000 صحابہ پر مشتمل لشکر تیار فرمایا اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر، اگر جعفر شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ قیادت سنبھالیں گے۔ یہ الفاظ گویا آنے والے امتحان کی خبر تھے۔ دشمن کی طاقت، جب مسلمان لشکر موتا موجودہ اردن پہنچا تو معلوم ہوا کہ سامنے رومی فوج، غسانی عرب، کل تعداد 2 लाख۔ ایک لمحے کو صحابہ نے مشورہ کیا مدینہ پیغام بھیجیں، مگر پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور کہا، ہم تعداد یا ہتھیاروں کے لیے نہیں نکلے، ہم شہادت یا فتح کے لیے نکلے ہیں۔ جنگ کا آغاز، پہلی قربانی۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے علم اسلام تھاما، دشمن کے بیچ گھس گئے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، انہوں نے علم اٹھایا، ایک بازو کٹا، پھر دوسرا، انہوں نے علم بازوؤں کے بجائے سینے سے لگا لیا، 70 سے زائد زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، ایک لمحے کو دل میں خیال آیا، پھر خود کو جھنجھوڑا اور کہا، آئے نفس، اگر تو شہادت نہ پائے تو بد نصیب ہے۔ وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ نازک ترین لمحہ، اب لشکر بے قائد تھا، سامنے دشمن کا سمندر، پیچھے واپسی کا راستہ نہیں۔ اسی لمحے صحابہ کی نظریں حضرت خالد بن ولید پر جا ٹھہریں۔ وہ نئے مسلمان تھے مگر جنگی حکمت میں بے مثال۔ سب نے کہا، اے خالد، اب قیادت آپ سنبھالیں۔ خالد کی جنگی حکمت، یہاں سے تاریخ بدلتی ہے۔ حضرت خالد نے فوج کی صفیں بدل دیں، اگلے دستے کو پیچھے کو آگے کر دیا، گرد اڑانے کے لیے مخصوص دستے چلائے۔ دشمن نے سمجھا مدینہ سے نیا لشکر آ گیا ہے، اللہ کی مدد۔ حضرت خالد نے ایک دن میں 9 تلواریں توڑ دیں، مگر پیٹھ پر ایک زخم بھی نہ آیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ دشمن کو پیچھے دھکیلا اور مسلمانوں کو محفوظ انداز میں میدان سے نکال لیا۔ یہ پسپائی نہیں تھی، یہ حکمت سے بچائی گئی امت تھی۔ مدینہ کا منظر، ادھر مدینہ میں نبی کریم منبر پر کھڑے تھے اور بغیر کسی خبر کے میدان جنگ کے مناظر بیان فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے قیادت سنبھالی۔ یہ سن کر صحابہ رو پڑے۔ اسی دن خالد بن ولید و سیف اللہ کا لقب ملا۔ نتیجہ اور سبق، قیادت عمر یا وقت سے نہیں، صلاحیت سے ملتی ہے۔ اللہ جسے چاہے دین کی ڈھال بنا دیتا ہے۔ حکمت سے بچائی گئی جانیں بھی فتح ہوتی ہیں۔